رہنمائی اور روشنی نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی شخصیت کو قرآن کے ساتھ رب العالمین نے پوری تعلیمات کو محفوظ کیا، کس لیے؟ تاکہ خالص اسلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حجت رہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبوت پیدا ہونے والی نہیں، جو آئے گا وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ یہاں ابھی بات چل رہی تھی ختم نبوت کی، شاید بعد میں مجھے یاد نہ رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ ختم نبوت کے سلسلے میں شیخ خلیل الرحمن صاحب نے عرض کیا کہ یہاں کچھ گمراہی کا شکار ہے۔ ہمارے یہاں برطانوی حکومت کی مبعوث کردہ ایک نبوت پیدا ہوئی تھی ہندوستان میں، شاید وہی اسی کے اثرات ہیں۔ اللہ نے نہیں، برطانوی گورنمنٹ نے، جس کا فتویٰ ہے اس کی کتابوں میں موجود ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، کہ انگریزی حکومت کی سماعت کی جائے، اس کو اسلامی حکومت دارالاسلام قرار دیا۔ اب وہ اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کیسے ہیج پیش کرتے ہیں، ان کی دلیلیں دیکھیے۔ عام آدمی کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ خالص اسلام آپ نے نہیں جانا، دھوکہ کھائیں گے۔ کیا آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول خاتم النبی نے اتنی ساری دلیلیں، 1 2 5 7 نہیں، سینکڑوں، بلکہ میں کہوں 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ بروزین ازلی جیسا کہ انہوں نے نئی اصطلاح گڑھی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے اسلاف میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہم میں سے کسی نے جا کے یہ سوال کیا کہ آپ اپنی نبوت کی دلیل دیجئے، تو اس نے کفر کیا، کافر ہو گیا، اسلام سے باہر ہو گیا۔ اگر سمجھنے کے لیے کا رد کرنے کے لیے کیا تو الگ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، آپ خود مانتے ہو، تو پھر کیسے خاتم النبیین؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایک بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے یا بعد میں آئیں گے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی، شارع، صاحب شریعت اس دنیا میں آ چکے یا آنے والے ہیں؟ آ بھی چکے ہیں، اور ان کے پیریڈ کو اللہ رب العالمین نے روک لیا۔ بعض علماء کے مطابق حکمت کی بات ہے، اس میں گفتگو کی گنجائش ہے کہ دجال جیسا شخص جب پیدا ہوگا تو اس کے مقابلے کے لیے نبوت کے مقام کا آدمی ہی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ریزرو رکھا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اب وہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کی شخصیت آئے گی، نبوت نہیں آئے گی۔ اب ہمارے یہاں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو نعمت دے کے چھینتا نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، قادیانی کہتے ہیں ان کی نبوت نہیں چھینی، ان کی نبوت ان کے پیریڈ میں تھی۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کریں گے۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، حضرت موسیٰ آ جائیں، اتباع کریں رسول کی، تو کیا ان کی نبوت کی نعمت چھین گئی؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، نبوت محمدی کے پیریڈ میں آئیں گے، ان کی نبوت کا جو ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی وہ منسوخ ہو گئی۔ ان کی نبوت اپنی جگہ، نبوت کا مقام بھی ان کو حاصل ہے، لیکن جب امت محمدیہ کے پیریڈ میں آئیں گے تو بحیثیت محمدی امت کے رہیں گے۔ ان کی نبوت، انجیل کی نبوت یا انجیل کی تعلیم پر وہ عمل نہیں کریں گے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں گے۔ اور وہ بھی ان لوگوں نے بھی گستاخی کی جو یہ کہتے ہیں کہ وہ حنفی مسلک پر چلیں گے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجتہد سے بھی کم گھٹا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ غلو کیا ان لوگوں نے شخصیت پرستی میں، ایک نبی کی شان گھٹا رہے ہیں کہ امت کے ایک امام کا تابع ان کو بتا رہے ہیں، مقلد جاہل ہوتا ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقلید کر کے جہالت والا راستہ اختیار کریں گے، قرآن و حدیث کے سمجھنے کی شعور اور صلاحیت ان میں نہیں رہے گی۔ بات پھسل گئی تھوڑی، واپس آؤں۔